تو ان سے محبت کا جو ربط ہے وہ قائم ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے عاشق رسول ہو, مجلس لگی ہو, محفل نعت چل رہی ہو, اور جب فجر کی اذان ہو تو سارے گھروں کو پلٹ جائے اور مسجد میں 1.5 صف نمازیوں کی رہ جائے, اور یہ سارے عاشق رسول تھے, ساری رات نعرے لگاتے رہے. اللہ کے رسول اس سے راضی نہیں ہوں گے. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. جب بلال حبشی کو حضور اذان کا کہتے تو یہ کہتے ارحنا یا بلال, بلال اٹھو اور ہمارے دلوں کو راحت پہنچا دو, ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو. تو حضور اس سے خوش ہوں گے. 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں, اس کی چھوٹ نہیں ہے. بیماری کی حالت میں بھی چھوٹ نہیں ہے, حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی چھوٹ نہیں ہے. فقہا نے لکھا ایک آدمی کے پیچھے دشمن لگ گیا اور وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے, اور وہ تیرتا ہوا دشمن سے بھاگتا ہوا جاتا ہے, اور دشمن بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے. اب نماز کا وقت تنگ ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ کہا من ای جہت, وہ جس جہت میں بھی ہو قبلے کا استقبال ساکت اس سے ہو جائے گا. وہ جدھر بھی رخ کر کے تیرتا جا رہا ہے, تیرتا بھی جائے اور نماز بھی پڑھتا جائے. اس حالت میں بھی نماز کی اس کو چھٹی نہیں ہے. اور ہمیں کس نے بتایا ہے کہ ہم عاشق رسول ہوں لیکن ہم نماز نہ پڑھیں؟ 5 گانا نماز زندگی کا شعار بنا لو. آپ کی مسجدیں آباد ہونی چاہیے. جمعے کے دن وہی لوگ ہوتے ہیں آسمان سے تو نہیں اتراتے یا زمین سے تو نہیں اگاتے, مسجد میں جگہ نہیں ملتی. عید کے موقع پر مسجدوں سے باہر اہتمام کرنے پڑتے ہیں, حالانکہ عید کی نماز تو واجب ہے. عید کی نماز فرض نہیں ہے, واجب ہے. صرف مردوں پر, عورتوں پر واجب بھی نہیں ہے, مسافر پر واجب نہیں ہے. لیکن عید کی نماز میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, اور جو فرض عین ہے, فرض نماز ہے, اس کے لیے ہم مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور سجدہ کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ سے سجدے کی توفیق مانگو. جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق نہیں چھینتا, آکسیجن نہیں روکتا, چاند کی چاندنی اس کے آنگن میں پڑنے سے نہیں روکتا, سورج کی کرنوں کو روک نہیں دیتا کہ اس گناہگار کے گھر میں تم نہ جانا. بلکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. یہ اس کی ناراضگی کی ہے. کیا ہم ساری زندگی یہی کہیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں, یا ہمارا عمل گواہی دے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمارے رویے بتائیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں. بات دعوے کی نہیں, بات دلیل کی ہے. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, دلیل فراہم کرنا ہوگی اپنے عمل سے. بحرین سے ایک صاحب آئے, حضور سے انہوں نے سلام پیش کیا, آقا نے اعراض کیا, رخ پھیر لیا. وہ سمجھے شاید اتفاقاً حضور نے رخ پھیر لیا, تو جدھر حضور کا رخ ہوا ادھر جا کے انہوں نے سلام کیا. حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے کہ ایسا قصدن کیا میرے حضور نے. وہ گئے اور صحابہ سے کہا کہ میں تو نہیں سمجھ پایا کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے, تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو حرام کر چکے ہیں, آتش جہنم کا انگارہ قرار دے چکے ہیں. اس امت کے مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام ہے, عورتوں کے لیے زینت ہے, زیور ہے ان کا, لیکن مرد زیور نہیں پہنا کرتے. ایک انگوٹھی, اور وہ بھی 4.5 ماشے سے, چاہے رتی بھر کم ہو, کچھ کم ہو تو اس کی اجازت دی گئی, وہ بھی 2 نہیں وہ بھی 1. اور سونا تو بالکل حرام کر دیا گیا. تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہے. تو وہ آگے بڑھا اور اپنے اس معاملے کی تصدیق کے لیے سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہے. آقا کریم نے پکڑا اس کو اور پھینک دیا. ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی, بیٹھ کے مجلس جاری رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی, لوگ اٹھ کے گھروں کو لوٹے, وہ بھی پلٹا. تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, اتنی قیمتی ہے, اپنی بیوی کو پہنا دینا. تو اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد ترہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ پڑی رہے, میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اب اس کو اٹھایا جائے, چاہے اس کی دنیا میں کتنی بھی قیمت کیوں نہ ہو. اب میں اور آپ دیکھیں کن کن چیزوں کو میرے حضور نے پھینکا ہے. کیا ہم ان کو سینے سے تو نہیں لگاتے؟ اگر لگاتے ہیں تو پھر کس منہ سے دعوی عشق کرتے؟